میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں، اصل میں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بار دیکھا کہ وہ ہمارے لیے یعنی اپنی امت کے لیے جو آج کے ہمارے حالات ہیں نا، بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں کہ ہم یعنی میری ان کی جو امت ہے وہ آج کن اندھیروں میں جا کے ڈوب گئی ہے۔ تو یہ سارے جو ڈریمز ہیں ابھی آپ کو بتائیں، یہ ڈریم شیئرنگ سے پہلے کے ہیں۔ جب ڈریم شیئرنگ کا اللہ نے حکم دیا تو پھر اس کے بعد میں نے جنوری 2015 میں ڈریم شیئر کرنا شروع کیے۔ تو اس کے بعد جب فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور دوسری جو فورمز تھے ان پہ اتنے بیڈ کمنٹس آئے نا کہ میں یعنی یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے سوچا اس وقت، میں نے کہا کیا میں نے اس کام کے لیے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے کہ مجھے یعنی برا بلا کہا جائے، گالیاں نکالی جائیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ سب کو ہوتا ہے کہ میں کسی سے کیوں اب ایسے گالیاں کھاؤں یا برا بھلا کہیں لوگ مجھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں نا اس کام کو چھوڑ دوں گا، روک دوں گا۔ تو پھر میں نے یعنی پورا ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ چھوڑ دوں، لیکن 8 یا 10 فروری 2015 کو ایک خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی آواز جو تھی نا وہ افسردہ تھی، اور انہوں نے افسردہ آواز اور لہجے میں مجھے کہا کہ قاسم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اور تم اس کام کو مت چھوڑو، اور اس کام کو کرتے رہو، اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ہمارا تو دین امان ہی یہ ہے، اور ان کے لیے تو ہماری جان ہر وقت حاضر ہے، تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں، ان کو میں اللہ کی رحمت سے برداشت کر لوں گا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی مجھے آتا رہتا تھا دل میں۔ تو پھر مارچ 2015 میں اللہ نے مجھے خواب میں کہا کہ قاسم، یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہو، اور تم میرا یقین کرو میں تمہیں تمہاری منزل تک بحفاظت پہنچاؤں گا۔ تو جب اللہ بات کرتا ہے نا تو وہ پھر دو ٹوک بات کرتا ہے، وہ پھر یعنی آپشن کوئی اور نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں اللہ پہ بھروسہ ضرور کروں گا اور کرتا بھی رہا ہوں، اور میں ان خوابوں کو شیئر کرتا رہوں گا۔ اور پھر مجھے بس یہی تھا کہ بڑی اب 2-4 لوگ یقین کر لیں گے، لیکن اتنے لوگ یقین کر لیں گے یہ میں نے کبھی بھی نہیں تھا سوچا۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے اور یہ اسی کی مہربانی۔ اور اس کے بعد میں نے دوسرے ڈرینز میں بھی دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں، کچھ ڈرینز میں ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا یعنی غصہ بھی آتا ہے کہ میری امت بات سن کیوں نہیں رہی۔ تو ایک ڈریم میں یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایون یہ بھی بتاتے ہیں کہ قاسم، میری امت کو یہ پیغام دے دو تاکہ قیامت کے دن میری امت میرے اوپر یہ الزام نہ دے سکے کہ آپ نے ہمیں قاسم کے خوابوں کے بارے میں بتایا ہی کب تھا، اگر بتایا ہوتا تو ہم اس کے خوابوں پہ ضرور یقین کرتے۔ تو یعنی یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت مجھے کوئی قیامت کے دن الزام نہ دے سکے۔ تو اس طرح کی میں نے ڈریمز جو ہیں وہ کافی دیکھے۔